آخر کار ملک میں عام انتخابات کی تاریخ کا دو ٹوک غیر مبہم حتمی اعلان ہو گیا ہے۔ کچھ دیر قبل صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ایک اعلامیے کے ذریعے آئندہ عام انتخابات کے لیے 8 فروری 2024 کی حتمی تاریخ دے دی۔ چند ہی لمحے بعد الیکشن کمیشن نے بھی اپنے اعلامیہ میں اس کی توثیق کر دی۔ یہ تاریخ آج سپریم کورٹ کے حکم پر صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کی مشاورت کے بعد متفقہ طور پر دی گئی ہے۔ اس سے قبل آج سپریم کورٹ میں 90 روز میں انتخابات کرانے سے متعلق کیس کے دوران الیکشن کمیشن نے اپنے طور پر اتوار 11 فروری کو انتخابات کرانے کی تجویز دی تھی۔ کیس کی سماعت چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس امین الدین پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے کی۔ چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ کیا انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے صدر مملکت آن بورڈ ہیں، جس پر وکیل الیکشن کمیشن نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن صدر مملکت کو آن بورڈ لینے کا پابند نہیں ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے تاریخ دینے سے قبل صدر سے مشاورت نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو صدر سے فوری مشاورت کرنے کی ہدایت کی، جبکہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے صدر سے مشاورت نہ کر کے آئین کو دوبارہ تحریر کر لیا۔ سماعت کے بعد اپنے تحریری حکم نامے میں عدالت نے الیکشن کمیشن کو آج ہی صدر مملکت سے مشاورت کر کے عام انتخابات کی تاریخ کے تعین کا کہا۔ ساتھ ہی اس حوالے سے عدالت کو کل تک آگاہ کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد آج ہی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات کی، جس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی موجود تھے۔ آج دوران سماعت چیف جسٹس سے کہا کہ مشاورت کے بعد جو تاریخ دی جائے گی وہ پتھر پہ لکیر ہوگی، اس پر عمل درآمد کرنا لازم ہوگا۔ حتمی تاریخ کے بعد توسیع کی درخواست نہیں سنی جائے گی۔ عام انتخابات کی حتمی تاریخ کا اعلان سپریم کورٹ سے ہوگا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ صرف سہولت کار کا کردار ادا کر رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے ماہ الیکشن کمیشن نے باقاعدہ اعلامیہ جاری کر کے الیکشن جنوری کے آخری ہفتے میں کرانے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم سپریم کورٹ میں آج 11 فروری کی تاریخ دے دی، لیکن الیکشن کمیشن نے خود اپنے بیان کا پاس نہیں رکھا اور نہ ہی جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن التوا کی وجوہات عدالت کو بتائیں۔ لیکن بہرحال تاریخ آ گئی ہے اور آج کی اس پوری ڈرامائی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس کے نتیجے میں قوم کو جو الیکشن کی تاریخ مل گئی ہے، اور اس دوران آج جو الیکشن کمیشن کا مکمل کردار سامنے آیا ہے، ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے۔ جناب احمد بلال محبوب ایگزیکٹو ڈائریکٹر فلدات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ وہ تاریخ جس کا انتظار تھا، ہم 2 پروگرام اس میں کر چکے ہیں، اور جو آخری پروگرام آپ کے ساتھ کیا وہ بھی الیکشن کمیشن کی تاریخ دینے کے حوالے سے، اور آپ نے تفصیل سے بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ابھی تاریخ دے ہی نہیں سکتا، اس کی قانونی مجبوریاں ہیں، اس لیے اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے کہ وہ تاریخ نہیں دے رہے اور تاریخ نہیں دی جا سکتی، جبکہ بآسانی آج الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ گیا اور وہاں اس نے بغیر کسی اس کے عذر کے 11 فروری کی تاریخ دے دی۔ تو کیا ہماری انڈرسٹینڈنگ صحیح نہیں تھی یا الیکشن کمیشن خود کسی اور دنیا میں رہ رہا ہے؟ بہت شکریہ خان صاحب۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ ابھی بھی یہ الیکشن کی جو تاریخ ہے یہ دے دی گئی ہے اور اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن وہ جس کو نوٹیفائی کرنا کہتے ہیں، جس کے مطابق آرٹیکل سیکشن 57(2) کے تحت جو اس کے تاریخ کو نوٹیفائی کرنا ہے، یہ غالباً وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کرنے کے نتیجے میں پھر ڈیٹیلڈ پروگرام بھی دینا پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں پھر جو نامینیشن پیپرز ہیں ان کی بھی ڈیٹ فکس ہو جائے گی اور ایک پورا نظام الاوقات فکس ہو جائے گا۔ تو میرے خیال میں تاریخ کا یہ جو اعلان ہے یہ وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، اور میرے خیال میں سپریم کورٹ نے بھی آج بالکل سہولت کار کا ہی کردار ادا کیا ہے، اور آئین کی جو تشریح کرنے کی ضرورت تھی وہ ابھی تک آئین کی تشریح نہیں ہوئی کہ واقعی کیا صدر مملکت نے تاریخ دینی تھی یا یہ الیکشن کمیشن کو دینی تھی۔ یہ ابھی تک معاملہ انہوں نے سہولت کاری کے ذریعے تو حل کر لیا ہے، لیکن آئندہ آنے والے دنوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کی آئینی تشریح بھی کر دی جائے۔ لیکن یہ فرمائیے گا کہ ایک جانب تو یہ تاریخ اگر دی جا سکتی تھی تو کیوں نہیں دی گئی پہلے؟ یہ بتائیے، جب آج دے دی تو پھر پہلے کیوں نہیں دے دی گئی تھی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ
تاریخ اس سے پہلے قوم کو بتایا تھا الیکشن کمیشن نے کہ الیکشن جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے. آخری ہفتے کا مطلب آخری ہفتہ ہوگا. تو یہ آج جب 11 فروری کی تاریخ دی تو یہ تکلف بھی نہیں کیا گیا کہ جو جنوری کے آخری ہفتے کی تاریخ ہم قوم کو دے چکے ہیں اس میں تاخیر کی کیا وجہ ہے, اس کا ذکر تک نہیں کیا الیکشن کمیشن نے. اس پہ مجھے بھی بہت تعجب ہوا کیونکہ الیکشن کمیشن نے ایک بار بڑے واضح طور پہ تحریری طور پہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کرانے کی تاریخ کا اعلان کیا, اور پھر صدر مملکت نے حال ہی میں اپنے ایک انٹرویو میں جب اس کے اوپر کچھ شک کا اظہار کیا تو پھر الیکشن کمیشن نے اس کے بارے میں ایک واضح تردید جاری کی اور یہ کہا کہ کوئی انتخابات کی تاریخ میں تاخیر کا کوئی امکان نہیں ہے اور وہ جو ہم نے تاریخ اناؤنس کی ہے اسی تاریخوں میں ہوگا الیکشن. لیکن آج جب یہ 11 فروری کی تاریخ بتائی گئی تو مجھے بھی بہت تعجب ہوا اور مجھے اس پہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہوگی. یہ میرے لیے بہت تعجب کی بات تھی اور الیکشن کمیشن کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر بھی بات اثر انداز ہوگی کہ جو بات آپ ایک بار واضح طور پہ کہتے ہیں پھر اس پہ قائم نہیں رہتے تو اس سے آپ کی کریڈیبلٹی متاثر ہوتی ہے, اور ہوئی ہے میرے خیال میں آج کی تاریخ میں. تو احمد بلال صاحب, ہم ابھی ذکر کرتے رہے کہ الیکشن کی تاریخ نہ دینا, پھر ایک تاریخ جو دی ہوئی ہے, جو دن دیے ہوئے ہیں, چلے تاریخ بھی نہیں دی تھی, ایک باقاعدہ ایک ہفتہ دیا تھا, اس کو اپنے دانش میں آرام سے اس کو اگنور کر دینا, ایک نئی تاریخ کا اعلان کر دینا. اس کے بعد آپ دیکھیں نا کہ کتنی گروس مس انڈرسٹینڈنگ تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی صدر کے کردار کے حوالے سے. اور آپ نے دیکھا کہ صدر نے جب مشاورت کے لیے طلب کیا تو انہوں نے کتنا تلخ جواب لکھا تھا صدر کو کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی واسطہ نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے. اور اس کے بعد اس معاملے پر بھی آج ان کی کتنی بڑی یہ سبکی ہوئی ہے اور پتہ چلا ہے قوم کو کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہی ان معاملات میں جو ہے وہ درست نہیں ہے. بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے, لیکن کامران صاحب بات یہ ہے کہ وہ جو آئین کی جس آرٹیکل کا حوالہ الیکشن کمیشن نے اپنے خط میں دیا تھا کہ اس لحاظ سے ہم نہیں سمجھتے کہ صدر مملکت کو تاریخ دینے کا اختیار ہے, اس کے بارے میں اگر کوئی تحریری آرڈر آئے گا مزید تفصیلی تو اس کے بارے میں پتہ چلے گا, لیکن اس کے بارے میں کوئی انٹرپریٹیشن الیکشن کمیشن نے کی نہیں ہے. اس لیے یہ جو مفاہمانہ طریقہ تھا جس کے ذریعے سے الیکشن کمیشن نے یہ اپنا اخلاقی جو دباؤ تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ فیصلہ تو کرا لیا ہے, لیکن میرے خیال میں آئین کی تشریح ابھی بھی نہیں ہوئی, اور آئین کی تشریح ہونا بہت ضروری ہے تاکہ یہ پھر تعین واضح طور پہ ہو سکے کہ الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی تھی اور اس کے بارے میں پھر لوگوں کی جو رائے ہے. لیکن کیا آپ کے خیال میں آج جو کچھ ہوا ہے, جو سپریم کورٹ کے احکامات تھے, اس کے بعد نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن پہ کی سخت تنبیہ ہوئی ہے کہ انہوں نے صدر سے مشاورت نہیں کی, آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے صدر کے رویے پہ بھی برہمی کا اظہار کیا کہ انہوں نے تاریخ کیوں نہیں دی, انہیں تاریخ دینی تھی. یعنی کہ اس بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے سپریم کورٹ کے ذہن میں کہ یہ تاریخ کس نے دینی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جسٹس اطہر بن اللہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تو آئین اپنے ہاتھ سے دوبارہ لکھنے کی کوشش کی ہے, آئین واضح ہے کہ صدر کا اس میں کردار ہے اور اس میں مزید کسی تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر یہ واقعی ایسا ہے تو پھر اس میں میرے خیال میں کسی صلاح مشورے کی یا مفاہمت کی کوئی ضرورت نہیں تھی. پھر تو یہ ڈائریکشن صرف صدر مملکت کو جانا چاہیے تھا کہ آپ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں, اور اگر وہ مناسب سمجھے تو الیکشن کمیشن سے مشورہ کر لیں, ورنہ مشورہ کرنے کی بھی آئین کے اس آرٹیکل میں 48(5) میں تو کوئی صراحت موجود نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک مفاہمتی. لیکن کیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آج کی اس تمام جو تاریخ آج رقم ہوئی ہے اس کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ اگلا الیکشن ہو اور الیکشن کمیشن پھر صدر سے پوچھے بغیر اعلان کر دے, کیونکہ آپ کے نزدیک اس کی کوئی یہ اہمیت نہیں ہے کہ یہ آئندہ کے لیے اس میں کوئی قید نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں ایک آئندہ کے لیے ایک اہم نظیر ہے یہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن غالباً اس کی تفصیلی فیصلے میں اس کا ذکر ہوگا کہ اس میں آئین کے واقعی اس آرٹیکل کی انٹرپریٹیشن کر کے اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے چیپٹر کو کلوز کر دیا جائے. اچھا, ایک الیکشن کمیشن نے یہ کہا تھا, یہ بھی ایک معاملہ ہے نا. دیکھیے اب ہم نے آج جو الیکشن کمیشن کے جو تمام معاملات ہمارے سامنے آئے, الیکشن کا جو ایک دن دیے تھے اس میں بنا کسی
جھجک کے اس کو آگے بڑھا دیا گیا، تاریخ نہیں دی گئی الیکشن کی، اس میں پہلے وہ کیا گیا، پھر اچانک سپریم کورٹ پہ جا کے ایک تاریخ کا اعلان کر دیا گیا، پھر صدر کے کردار کے حوالے سے پھر یہ الیکشن کمیشن کا پورا جو کانڈکٹ ہے، یہ ساری معاملات ہے، اور اتنے حساس ماحول میں ہم الیکشن میں جا رہے ہیں۔ الیکشنز کی پاکستان کی ایک اپنی تاریخ ہے، اس معاملے میں الیکشن کمیشن اور پاکستان پر آج کی تمام کارروائی کے بعد اعتماد تو بڑھے گا نہیں، وہ پہلے ہی جو لرزتا ہوا اعتماد ہے اس میں مزید گھبراہٹ کے آثار ہیں۔ میں اس سے ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے کہ آج کی جو کارروائی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن پہ اعتماد کچھ مزید کم ہوا ہوگا، اور الیکشن کمیشن کا جو اپنے آپ کو ایک مضبوط طور پہ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ پیش کرنے کا جو عمل ہے اس کو بھی زک پہنچی ہوگی۔ تو میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آج کا دن الیکشن کمیشن کے لیے کوئی اچھا دن نہیں تھا۔ اور اب جب ہمارے پاس ایک 8 فروری کی تاریخ آ گئی ہے، کیا آپ اضافی اقدامات چاہیں گے اس بات کو سیکیور کرنے کے لیے جو کہ پوری قوم کی ایک مشترکہ آواز ہے کہ صاف ستھرے اور بالکل فیئر اینڈ فری الیکشنز ہونے چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے، سب کے پاس ایک کلی اختیار ہونا چاہیے آزاد الیکشن میں حصہ لینے کا؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے لیے آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن کو اور پھر حکومت کے تمام اداروں کو اضافی اور مزید پروٹیکٹیو اقدامات کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ میرے خیال میں سپریم کورٹ نے آج کی کارروائی کے بعد ایک پیغام تو سب کو بھیجا ہے کہ وہ الیکشن کے معاملات سے لا تعلق نہیں ہے، اور آئندہ ہونے والے بھی اقدامات سے وہ لا تعلق نہیں رہے گی، اور اگر انہیں احساس ہوا کہ الیکشن کے معاملے میں فری اینڈ فیئر الیکشن کے معاملے میں کوئی شک کی صورت پیدا ہو رہی ہے تو وہ شاید پھر بھی مداخلت کرے گی۔ تو میرے خیال میں آج کے ان اقدامات کے بعد الیکشن کمیشن کو بھی مزید محتاط ہونے کی ضرورت ہوگی، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو بھی مزید محتاط ہونے کی ضرورت ہوگی۔ گزشتہ چند روز پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ایک ایسا فیصلہ دیا تھا کہ آپ سلیکٹیو امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں فیصلوں کی۔ تو میرے خیال میں یہ تمام فیصلے مل کے مجموعی طور پہ الیکشن کمیشن کو مزید الرٹ کرنے کے لیے میرے خیال میں کافی ہونے چاہیے، اور آنے والے دنوں میں ایسے ہی ہونے کا امکان ہے، اور شاید میرا خیال ہے کہ اب اس قسم کی نوبت نہیں آئے گی کہ سپریم کورٹ پھر اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد آج کی اہم ڈیولپمنٹ پر مزید گفتگو لیں گے، مزید اس کی انٹرپریٹیشن لیں گے۔ سابق صدر پاکستان، سابق چیئرمین سینٹ جناب وسیم سجاد ہمیں آئینی اور قانونی رائے دیں گے۔ سپریم کورٹ کی کاوشوں کے نتیجے میں انتخابات کی حتمی تاریخ سامنے آ گئی ہے۔ صدر مملکت اور چیف الیکشن کمیشن کے درمیان 8 فروری کو ملک میں عام انتخابات کرانے کے لیے اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ آج سپریم کورٹ کے حکم پر اٹارنی جنرل منصور اعوان صاحب نے صدر عارف علوی سے ملاقات کی اور انہیں سپریم کورٹ میں سماعت سے متعلق آگاہ کیا، جس کے بعد چیف الیکشن کمشنر نے بھی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے ایوان صدر میں 1.25 گھنٹے طویل بات کی، جس میں اٹارنی جنرل بھی موجود تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سپٹمبر میں صدر عارف علوی نے انتخابات کی تاریخ دینے کی آئینی ذمہ داری پوری کرنے کے خاطر چیف الیکشن کمشنر کو ملاقات کے لیے مدعو کیا تھا۔ پنجاب اور کے پی میں الیکشن کے لیے 2 خطوط بھی لکھے تھے، لیکن چیف الیکشن کمشنر ملاقات سے مسلسل انکار کرتے رہے۔ تاہم آج سپریم کورٹ کے حکم پر انہیں ایوان صدر جانا ہی پڑا۔ آج حتمی تاریخ کے اعلان سے قبل اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان الیکشن کمیشن پہنچے تھے اور چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی تھی۔ الیکشن کی تاریخ سے متعلق سوال پر اٹارنی جنرل نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اچھی خبر ملے گی، تھوڑی دیر انتظار کریں۔ ان کی بات سچ ثابت ہوئی۔ مزید بات کرتے ہیں، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے سابق صدر پاکستان، سابق چیئرمین سینٹ اور پاکستان کے ممتاز سینئر ترین قانون دانوں میں سے ایک جناب سینیٹر وسیم سجاد۔ بہت بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ اب آپ سے بات ہو رہی ہے، ماشاءاللہ پاکستان میں الیکشن کی ایک حتمی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے، صدر پاکستان کے دفتر سے اعلان ہوا، پھر اس کو فوری طور پہ اس کو سپلیمنٹ کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، دونوں طرف سے اعلان ہو گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آج جو ہم نے سپریم کورٹ میں دیکھا، ایسا لگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ بالکل اس کی گرپ نہیں ہے۔ ایک تو اس نے اچانک ایک الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا، اس سے پہلے وہ کہتے تھے کہ الیکشن کی تاریخ وہ نہیں دے سکتے، پھر انہوں نے صدر کے رول کو بالکل ڈسمس کر دیا تھا، پھر آج ان کو سپریم کورٹ نے بڑی تنبیہ کی، انہیں صدر کے پاس بھیجا، اور اس کے علاوہ جو الیکشن انہوں نے جنوری کے آخری ہفتے میں کرانے کا قوم سے وعدہ کیا تھا، آج اس کو اچانک انہوں نے 11 فروری کی تاریخ دے دی اور نہ اس کی کوئی وجہ بیان کی کہ وہ جو پہلا ہفتہ انہوں نے دیا تھا
آخری ہفتہ جنوری کا، تو اس میں کیوں نہیں ہو سکا؟ تو آج کا دن اس لحاظ سے بہت ہی قوم کا جو اعتماد ہے وہ الیکشن کمیشن پہ کم از کم جو ہے وہ اور کم ہوا ہے۔ جی بات یہ ہے جی کہ ابہام اس لیے شروع ہوا کہ تمام ادارے جو ہیں، حکومتی ادارے اور الیکشن کمیشن، انہوں نے جو آئین میں دی گئی دفعات ہے ان کو مد نظر نہیں رکھا۔ آئین میں دو چیزیں بڑی واضح ہیں، ایک تو یہ کہ جب اسمبلی کی تحلیل ہوتی ہے تو الیکشن 90 دن کے اندر ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ یہ الیکشن کی تاریخ صدر مملکت دیتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ نے قانون پاس کر دیا جس میں تاریخ کا جو تعین ہے وہ الیکشن کمیشن کو دے دیا۔ اب جب ایک تصادم آ جاتا ہے آئین اور قانون کے درمیان تو آئین جو ہے وہ حاوی ہوتا ہے، آئین زیادہ اعلیٰ قانون ہوتا ہے، اور مقصد یہی ہے آئین میں چیزیں ڈالنے کا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سیمنی پرماننس آپ کہتے ہیں کہ وہ دینی پڑتی ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں قائم رہیں اور آنے جانے والی حکومتوں کے تحت وہ اپنی مرضی کے مطابق وہ اس کو تبدیل نہ کر سکیں۔ جو بھی حکومت آتی ہے اس کی میجورٹی تو ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آئین کا منشا ہوتا ہے کہ ان کو تبدیل نہ کیا جا سکے۔ تو تاریخ دینے کا جو حتمی اختیار ہے وہ صدر کا ہے، اور 90 دن کی اندر ایک لمٹ ہے وہ بھی آئین نے ڈالی ہوئی ہے۔ اب مشکل یہ پیدا ہو گئی تھی جب صدر مملکت نے تاریخ دینے کا کہا، الیکشن کمیشن کو بلایا تو انہوں نے انکار کر دیا جس کا کوئی جواز نہیں۔ دوسرا یہ کہ منسٹری نے بھی صدر کو یہ تجویز دی کہ یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، وہ بھی غلط ہے کیونکہ صدر کا ہی اختیار ہے۔ تو اب ان صورتحال میں ایک تو علاج یہ تھا کہ حکومت خود سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس دائر کرتی کہ جی بتائیں ان حالات میں ایک ابہام پیدا ہو گیا ہے، آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، وہ بھی انہوں نے نہیں کیا۔ تو اب معاملہ سپریم کورٹ میں آ گیا ہے، اور میرے خیال میں ان دونوں جو ایشوز ہیں اس پہ سپریم کورٹ حتمی فیصلہ دے گی۔ اور وسیم زیدہ صاحب، اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے تو الیکشن کمیشن باقاعدہ ایک پریس ریلیز کے ذریعے اعلان کر چکی تھی کہ حتمی تاریخ ہم دے دیں گے مگر آخری ہفتے جنوری میں الیکشن ہوں گے۔ آج اچانک سپریم کورٹ میں 11 فروری کی تاریخ دے دی، اور جو آخری ہفتہ جنوری کی جو اعلان کیا تھا الیکشن کمیشن نے اس میں مزید 2 ہفتے کا اضافہ کر دیا بلا کوئی وجہ بتائے ہوئے کہ کیوں الیکشن کو مزید تاخیر کا شکار کیا جا رہا ہے، جو کہ پہلے ہی 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے۔ یہ درست ہے جی کہ جب پہلے ہی ایک تاخیر ہو چکی ہے، یعنی 90 دن کی ایک حد ہوتی ہے جس کو کراس نہیں کر سکتے، تو پھر الیکشن کمیشن نے خود کہا کہ جی جنوری کے آخری ہفتے میں ہم الیکشن کروا دیں گے۔ اب الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، ان کو چاہیے کہ جو وہ اعلان کریں، جس کا وہ پبلکلی کہیں کہ یہ ہم کر دیں گے، تو اس کی پاسداری کرنی چاہیے، اس سے انحراف نہیں کرنا۔ یہ بھی غلط ہے، کوئی وجہ بھی نہیں بتائی گئی کہ کیوں اس کو مزید 15-20 دن کی تاخیر مزید کی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں لگتا ہے کہ کوئی ابہام ان کے ذہن میں بھی ہے، کلیئرٹی نہیں ہے، اور یہ معاملہ ایسا تھا جس سے میں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ میں ریفرنس کرتی، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ تو اب سپریم کورٹ میرے خیال میں ان تمام ایشوز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک فیصلہ دے گی جو نہ صرف اس الیکشن میں، آئندہ کے لیے بھی ایک گائیڈ لائن ہوگا، مشعل راہ ہوگا کہ ان حالات میں کس طرح چلنا۔ اچھا، ایک اور چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے، آج وہ سامنے بھی آئی ہے، اور سپریم کورٹ بہت برہم ہے اس بات پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ اس نے صدر کے اختیار کو تسلیم نہیں کیا، صدر کے ساتھ مشاورت نہیں کی، صدر کو بالکل انکلوڈ نہیں کیا، اور آپ کے علم میں ہے کہ کس طریقے سے صدر کے خطوط کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے دعوت دی کہ آئیے ملاقات کریں، مشاورت کریں، انہوں نے اس کو نہیں دیا، اور آج الیکشن کمیشن بالآخر مجبور ہوا، سپریم کورٹ کو حکم دینا پڑا۔ یہ بھی تو الیکشن کمیشن کے لیے ایک بہت بڑی سبکی کا سامان ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ صدر مملکت ملک کے صدر ہوتے ہیں، وہ جس کو آئین میں کہا جاتا ہے نا سمبل آف یونٹی، تمام فیڈریشن کو، تمام پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ جب صدر کسی فنکشنری کو بلائیں تو یہ ایک انتہائی غیر آئینی اقدام ہوگا کہ وہ کہے جی میں نہیں جاتا، میں بات نہیں کرتا۔ کوئی بھی اعتراض ہو تو صدر کے سامنے رکھنا چاہیے کہ بھی ہمیں یہ اعتراض ہے یا مشکلات ہیں، اور صدر کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے۔ اب کوئی کیا وجوہات تھیں کہ انہوں نے ملنے سے بھی انکار کر دیا، اس کی کوئی نہیں آتی۔ تو
لگتا یہی ہے کہ کیونکہ قانون نے کوئی ابہام پیدا کر دیا، الیکشن کمیشن نے محسوس کرنے لگا کہ جی یہ اختیار ہمارا ہے، صدر کیوں مداخلت کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں الجھ گئی ہیں، اور میرا خیال میں کہ اب ایک سلوشن کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ سپریم کورٹ اس میں ایک کلیئرٹی کرے گا، ایک حکم دے گا جس میں ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ تو یہ فرمائیے گا کہ اس میں ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے، سپریم کورٹ اس بات پہ بھی برہم ہے کہ بہرحال صدر کا یہ اختیار تھا، صدر کو تاریخ دے دینی چاہیے تھی الیکشن کی۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس سے پہلے صدر نے اس سلسلے میں جو بھی کردار کیا ہے، اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت نے اسے تسلیم نہیں کیا تھا، پھر یہ حکومت بھی اس کو تسلیم کرتی نظر نہیں آئی، مگر پھر بھی سپریم کورٹ کا خیال یہ تھا، اور اس معاملے میں آج بہت سپریم کورٹ کی ہم نے کامنٹس دیکھے کہ صدر نے کیوں نہیں تاریخ کا اعلان کر دیا، تو ایک حوالے سے صدر کے کردار پر بھی سوالات اٹھائے آج سپریم کورٹ نے۔ یہ درست ہے جی کہ اصولی طور پہ صدر کو جب انہوں نے انکار کر دیا تو صدر کو تاریخ دے دینی چاہیے تھی، لیکن صدر کے راستے میں جو مشکلات تھیں وہ یہ تھیں، ایک کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو بلایا، وہ نہیں آئے۔ اب صدر جب بھی تاریخ دیتے ہیں تو ایک حالات کا تقاضا ہے کہ وہ اس ادارے سے مشورہ کر لیں جس نے الیکشن کروانے ہیں، تاکہ ان کی بات بھی سمجھ آ جائے کہ ارینجمنٹس کس حد تک ہیں، کیا مشکلات ہو سکتی ہیں، کب تک الیکشن ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں الیکشن کمیشن سے مشورہ صدر کو کرنا ایک حالات کا تقاضا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ رکاوٹ آئی کہ حکومت کی لاء منسٹری نے صدر کو یہ ایڈوائس دی کہ جی یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، تو میرے خیال میں ان حالات میں صدر کو بھی ایک مفلوج کر دیا گیا، اور اگر صدر چاہتے اور سمجھتے کہ آئین یہی کہتا ہے تو میرے خیال میں ان کو دلیری سے ایک تاریخ دے دینی چاہیے تھی اور کہتے کہ یہ ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ میرا اختیار ہے، اگر آپ کو اس کو اعتراض ہے تو آپ جائیں عدالت میں اور جا کے اس کو چیلنج کریں۔ بہت بہت شکریہ جناب وسیم سجاد ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھے، جس کے بعد ہم آج کے اہم ترین موضوع پہ اپنا خصوصی پروگرام جاری رکھیں۔ غیر مبہم دو ٹوک واضح اعلان ہو گیا ہے کہ پاکستان بھر میں عام انتخابات 8 فروری 2024 بروز جمعرات کو ہوں گے۔ جی ہاں، سپریم کورٹ کی ہدایت پر آج صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی ملاقات کے بعد ایوان صدر اور الیکشن کمیشن سے مشترکہ طور پہ ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ 8 فروری 2024 بروز جمعرات الیکشن کی حتمی تاریخ ہوگی۔ اس سے قبل آج صبح جب سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے 11 فروری کی تاریخ تجویز کی گئی تو چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے الیکشن کمیشن کو صدر مملکت سے الیکشن کی تاریخ پر مشاورت کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ مشاورت کے نتائج سے کل جمعے کے روز عدالت کو آگاہ کیا جائے، جس کے بعد الیکشن کی حتمی تاریخ کا اعلان سپریم کورٹ سے ہی ہوگا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان کو ہدایت کی کہ وہ چیف الیکشن کمشنر اور صدر مملکت کی ملاقات کا اہتمام کرائیں اور دونوں کی قانونی معاونت کریں، جس کے بعد آج شام کو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اپنے وفد اور اٹارنی جنرل کے ساتھ ایوان صدر گئے اور انہوں نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے باقاعدہ مشاورت کی۔ یاد رہے کہ حالیہ مہینوں میں چیف الیکشن کمشنر صدر مملکت کی جانب سے ملاقات کے لیے 2 خطوط مسترد کر چکے ہیں۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ آج اٹارنی جنرل نے صدر مملکت اور چیف الیکشن کمشنر سے علیحدہ بھی ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں کے پس منظر میں ہی اس کے بعد الیکشن کمیشن نے 8 فروری کی تاریخ کا اعلان کیا اور یہ اعلان اس کے ساتھ ہی ایوان صدر سے بھی کیا گیا۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ انتہائی غیر معمولی انداز میں آج کی سماعت کا حکم نامہ کمرہ عدالت میں ہی ٹائپ اور پرنٹ کیا گیا اور چیف جسٹس سمیت جناب جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس امین الدین خان نے وہیں اس پر دستخط کیے اور کمرہ عدالت میں ہی فریقین کو حکم نامے کی کاپیاں دی گئیں۔ تحریری فیصلے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حکم دیا کہ الیکشن کمیشن اور صدر مشاورت کر کے دستاویزات عدالت میں پیش کریں۔ دستاویزات پر سب کے دستخط ہونے چاہیے تاکہ کوئی اپنی بات سے مکر نہ سکے، اور یہ کہ حتمی تاریخ پر اتفاق کے بعد اس میں توسیع کی درخواست نہیں سنی جائے گی۔ چیف جسٹس نے حکم نامے میں قرار دیا کہ حتمی تاریخ کو عدالتی آرڈر کا حصہ بنائیں گے اور عدالت اسی تاریخ پر انتخابات کو 100% یقینی بنائے گی۔ سیاسی جماعتوں میں آج سپریم کورٹ میں الیکشن کی تاریخ کا معاملہ حل ہونے کا فیصلہ کن پیش رفت کو خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب الیکشن کے حوالے سے بے یقینی ختم ہوگی۔
آج کی سماعت کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے انتخابات کی تاریخ پر صدر مملکت سے عدم مشاورت پر الیکشن کمیشن کی زبردست کھنچائی کی، جبکہ صدر مملکت کی جانب سے الیکشن کی تاریخ نہ دینے پر بھی سپریم کورٹ نے برہمی کا اظہار کیا اور فرائض منصبی کی عدم ادائیگی پر ناپسندیدگی کا تاثر دیا۔ آج سینٹ کے اجلاس میں بھی الیکشن کی تاریخ نہ دینے سے متعلق صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اس سے قبل آج سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس تھے کہ آئین میں واضح ہے صدر مملکت کو الیکشن کی تاریخ دینی تھی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جی ہاں، اختلاف کرنے والے بھلے اختلاف کرتے رہیں، صدر مملکت کو تاریخ دینی چاہیے تھی۔ صدر نے جب خود ایسا نہیں کیا تو وہ کسی اور کو یہ مشورہ کیسے دے سکتے ہیں؟ گویا صدر مملکت اپنے ہاتھ کھڑے کر کے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور عدالت سے رائے لو۔ جسٹس امین الدین نے کہا کہ بادی النظر میں صدر مملکت نے آئین سے انحراف کیا۔ اس پر پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر کو مخاطب کرتے ہوئے جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ کے دلائل سے تو صدر مملکت پر آرٹیکل 6 لگ جائے گا۔ سپریم کورٹ بار کے وکیل بیرسٹر عابد زبیری کا کہنا تھا کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ الیکشن کی تاریخ نہ دینے والوں کے خلاف عدالت کارروائی کرے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عابد زبیری صاحب، آپ زبردستی ہمیں وہاں لے گئے ہیں جہاں ہم نہیں جانا چاہتے تھے۔ کیا آپ صدر پاکستان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی چاہتے ہیں؟ اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ 90 روز میں الیکشن نہ ہونے پر حکومت، الیکشن کمیشن اور صدر مملکت تینوں ذمہ دار ہیں۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کیس میں پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ کر رہے تھے، اب پاکستان تحریک انصاف کے سینٹ کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، سابق وزیر قانون بیرسٹر علی ظفر سے، جو کہ اس مقدمے میں پی ٹی آئی کے بھی وکیل تھے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بالآخر الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے، 8 فروری اب اس وقت کنسنسس ہو گیا ہے پریزیڈنٹ اور الیکشن کمیشن کے درمیان، اور اس طرح سے ایک ڈیفینیٹیو ڈیٹ آ گئی ہے۔ اس مقدمے میں ظاہر ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ بھی کر رہے تھے، پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، تو آپ کے کیا کامنٹس ہیں اس حوالے سے؟ کامران صاحب، بہت گھبراہٹ تھی، کرائسس تھا، ایک آئینی بحران تھا، پریشانی تھی کہ الیکشن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، ہوگا نہیں ہوگا، اس پہ ڈیبیٹ تھی، اور پورا مشینری جو تھی حکومت کی بھی اور عوام کی، جو بزنس کمیونٹی کو دیکھ لیں، اکانومی کو دیکھ، ساری اس چیز پہ ڈپینڈنٹ تھی اور کنفیوز تھی کہ یہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج جو بحث ہوئی، اس پہ ایک ہی آرٹیکل کے اوپر بحث ہوئی، بلکہ 2 آرٹیکلز، ایک آرٹیکل 48(5) جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ڈیزالو کریں گے تو 90 دن کے اندر انہوں نے تاریخ دینی ہے الیکشن کی، اور دوسرا آرٹیکل جو تھا 224 وہ یہ تھا کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں۔ تو عدالت نے بڑا کلیئرٹی سے یہ واضح طور پہ کہا کہ ہماری نظر میں اس کی تشریح کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنا کلیئر ہے کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں۔ تو 2 آئینی ادارے ہیں جن کا اس میں تعلق ہے الیکشن سے، ایک ہے آئینی ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اور ایک آئینی آفس ہے پریزیڈنٹ کا، یہ دونوں آپس میں نہیں مل رہے۔ میں نے ایک لیٹر بھی پڑھا سپریم کورٹ کے سامنے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لکھا تھا پریزیڈنٹ صاحب کو، جس میں یہ کہا تھا کہ ہم، چونکہ ہمارا کام ہے، ہم تاریخ دیں گے تو ہم آپ سے ملنا بھی نہیں چاہتے، یہ ایک طرح سے وقت ضائع کرنے کی بات ہے۔ تو اس کے اوپر پھر فائنلی جب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پوچھا کہ آپ ملتے کیوں نہیں، آپ کا دونوں کا کام ہے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کو کہا کہ ہم 11 تاریخ سمجھتے ہیں کہ الیکشن 11 فروری ہم الیکشن کرا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر عدالت نے کہا کہ چونکہ پریزیڈنٹ صاحب کا یہ ایک اختیار ہے آرٹیکل 48(5) کے تحت، اور آپ کا بھی اختیار ہے آئین میں، تو ہم یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ ہم ڈائریکشن نہیں دیتے، آپ خود بیٹھیں اور ایک فیصلہ کریں۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہی، جس سے مجھے بہت خوشی ہوئی، میری ساری پریشانی دور ہو گئی کم از کم، اور میرا خیال ہے پوری قوم کی پریشانی دور ہو جانی چاہیے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا، اور ان کے جو ساتھی جج صاحبان تھے انہوں نے بھی یہ اس سے ایگری کیا کہ ایک بار آپ ہمیں تاریخ دے دیں گے، جو اب دے دی ہے انہوں نے 8 فروری الیکشن کے لیے، تو پھر اٹ ول بی ریٹن ان سٹون، وہ ایک
لکیر بن جائے گی پتھر پہ، وہ پھر تبدیل نہیں ہوگی تاریخ. اور اگر کسی نے تبدیل کرنے کی اس کے بعد کوشش کی تو پھر ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف تو ایکشن لیں بیٹر گے. صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ہی کی ہیئرنگ کے دوران ایک بہت امپورٹنٹ چیز سامنے آ گئی، اور وہ جس پہ کہ سپریم کورٹ برہم بھی تھی، وہ تھا کہ صدر کا اختیار الیکشن کی تاریخ دینے کے حوالے سے. اس حوالے سے جو پی ٹی آئی ہے اس کا بھی موقف یہ تھا کہ صدر کو فوری طور پہ الیکشن کی، اس زمانے میں فوری طور پہ الیکشن کی تاریخ دینی تھی جب اس کی ضرورت تھی، مگر انہوں نے باوجود تاریخ نہیں دی، اور جس پر کہ آج سپریم کورٹ بڑی برہم بھی ہوئی ہے، اور بالآخر آج صدر کی مشاورت کے بغیر الیکشن کمیشن کی تاریخ کو قبول نہیں کیا گیا. اور پھر اب باقاعدہ صدر پاکستان سے ملاقات ہوئی، صدر ایوان صدر سے اعلامیہ جاری ہوا، اور پھر اب یہ الیکشن کی تاریخ سامنے آئی ہے. تو پریزیڈنٹ کا کردار جو ہے اس حوالے سے وہ کافی متاثر ہوتا نظر آ رہا ہے. کامران صاحب، میرا خیال ہے کہ جب آپ پہلی آئین کی بات کرتے ہیں اس میں درست ہے کہ صدر صاحب نے اس کو تاریخ دینی تھی، لیکن جب الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک طرف موقف اختیار کرتی ہے کہ نہیں، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں، ہم تاریخ دیں گے اور ہم آپ کی بات مانیں گے ہی نہیں، اور پھر جو کیئر ٹیکر لا منسٹری ہے وہ بھی پریزیڈنٹ صاحب کو لکھتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے مطابق یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تاریخ دینی ہے، تو پھر کنفیوژن بڑھتی ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ 3 ادارے ہیں، حکومت، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پریزیڈنسی، وہ آپس میں ان کو اتفاق نہیں، اور یہ کنفیوژن بڑھتی جا رہی تھی. تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ نے بالکل درست کیا کہ بجائے یہ فیصلہ کریں کہ ہم ماضی میں یہ دیکھیں جا کے کہ غلطی کس کی ہے، کس کی غلطی نہیں ہے، کس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ایک الگ سے پروسیس چلتا رہے اور الیکشن ڈیلے ہو جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ سب سے ضروری ہے کہ ہم مستقبل کی طرف دیکھیں، حل کی طرف دیکھیں. الیکشن کرانا ضروری ہے یا ہم پنش کرنا؟ یہ بھی تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے گا کہ بہرحال الیکشن 90 دن کرانے کی جو بڑی آئرن کلیڈ ایک آئینی ضرورت ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو. اوبویسلی 90 دن میں الیکشن نہ وفاق میں ہوئے، نہ پنجاب میں ہوئے، کے پی میں ہوئے، اور خاص طور پہ تو جو وفاق کا معاملہ ہے وہ تو 180 دن ہو گئے، اب آگے پتہ نہیں اور مزید جو دن بڑھ رہے ہیں، اور پھر اس سے پہلے دوسرے الیکشن ہوئے. تو سپریم کورٹ کی آج کی کارروائی میں مجھے اس حوالے سے سپریم کورٹ میں کوئی بے چینی نظر نہیں آئی، سپریم کورٹ کے کوئی ریمارکس نظر نہیں آئے کہ آئین کی اتنی اہم ضرورت کو جو ہے وہ بالکل اگنور کر دیا گیا، اس کو کسی صورت سے خاطر میں نہیں لایا یہ نظام، لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ نے اس کو اگنور کر دیا اس بات کو. میرے خیال ہے درست اگنور کیا، کیونکہ سپریم کورٹ کا اس وقت مقصد کامران صاحب ہے الیکشن کرانا. اب یہ جو ڈیفالٹ ہوئی، وائلیشن ہوئی، اس کو اب ہمارا ایم ہونا چاہیے پارلیمنٹیرینز کے طور پہ، ہمارا یہ ایم ہونا چاہیے، ہمارا بھی مقصد ہونا چاہیے، جو بھی نیا پارلیمنٹ آ رہا ہے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس چیز کو مستقبل میں روکیں، اور اس کو روکنے کے لیے ہمیں آئینی ترمیم کرنی پڑے گی، ہمیں قانون سازی کرنی پڑے گی، تاکہ کل کو اگر یہ کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے الیکشن کی ہولڈنگ کی، الیکشن کے کانڈکٹ کی، الیکشن کی تاریخ دینے کی، ڈیٹ دینے کی، الیکشن کروانے کی، تو پھر ہم اس کو سزا دے سکیں. یہ اس قانون پہ میں آلریڈی کام کر رہا ہوں، اور مجھے امید یہ ہے کہ جب آنے والا پارلیمنٹ اس کو کنسیڈر کرے گا تو ضرور یہ ایکسیپٹ کرے گا بات، اس کو مانے گا کہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم یہ مستقبل میں روکنے کے لیے اس قسم کی خلاف ورزی آئین کی، اس پہ کوئی ایسا قانون سازی کریں جو کہ اس کو روک لے. لیکن فی الحال ابھی اس وقت جب ہم بیٹھے ہیں آج کے دن، بہت ضروری تھا کہ ہم الیکشن کی تاریخ مقرر کریں. تو بیرسٹر صاحب یہ بتائیے کہ اب الیکشن کی تاریخ تو ہو گئی مقرر، اب جو آپ کی نئی ذمہ داری ہے، پارلیمنٹری لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے سینیٹ آف پاکستان میں، تو یہ فرمائیے گا کہ کیا رسپانس ہے پی ٹی آئی کا اس معاملے میں؟ کیا پی ٹی آئی بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لے گی، اور کیا اس کی اسٹریٹجی ہے، کیا اس کا رد عمل ہے آج کی تاریخ کے حوالے سے؟ اور یہ بھی ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ آج شاید مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل سے ہاسپٹل ان کو منتقل کر دیا گیا ہے فار واٹ ایور میڈیکل ریزنز. کیا آپ کا اوور آل اس پہ رسپانس ہے؟
جی کامران صاحب، جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، پی ٹی آئی کا 1 پوائنٹ ایجنڈا رہا ہے، اور وہ ہے کہ الیکشنز 90 دن میں آئین کے مطابق ہونے چاہیے، اور اگر نہیں ہو سکتے تو کوئی نہ کوئی اس کی تاریخ مقرر ہونی چاہیے۔ الیکشن بہرحال ضروری ہے، اس کے بغیر نہ آپ کا پارلیمنٹ بن سکتا ہے، نہ قانون سازی ہو سکتی ہے، نہ کوئی حکومت بن سکتی ہے، نہ ایگزیکٹو ایکشنز ہو سکتے ہیں، سب کچھ سٹینڈ سٹل پہ ہے۔ تو الیکشن کرانا ہمارا مقصد تھا، اور میرا خیال ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آج صرف پی ٹی آئی ہی کی پٹیشن تھی، ایک ہی جماعت کی جو کھڑی تھی کہ اچھا، الیکشن کراؤ۔ آج ہی یہ بات آپ تو ظاہر مصروف تھے یہاں پہ، حامد خان صاحب کی سربراہی میں لائرز ملے ہیں عمران خان صاحب سے، اور انہوں نے وہاں سے آ کے بتایا ہے، اور اس سے پہلے شاید عمران خان صاحب کی ہمشیرہ بھی کہہ چکی ہیں کہ عمران خان کی ہدایت یہ ہے کہ ہر سیٹ پہ الیکشن لڑا جائے، اور پی ٹی آئی ود ہم اور وداؤٹ ہم بھرپور طریقے سے الیکشن لڑے گی اور ہر سیٹ پہ الیکشن لڑے گی۔ یہی آپ کا بھی فیڈ بیک ہے علی ظفر صاحب؟ جی بالکل، مجھے بھی یہی انسٹرکشنز ہیں۔ جب بھی میری ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ میرے لیے سب سے ضروری ہے اور قوم کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ایک الیکشن ہو اور ایک پاپولر لیڈر الیکٹ ہو، تاکہ وہ یہ جو اکنامک بحران ہے ہمارا، سیاسی ایشوز ہیں، پولیٹیکل ایشوز ہیں، اکنامک ایشوز ہیں، ان سب جو مسائل ہیں ان کا حل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کھڑے ہو کے دے سکے۔ تو یہ الیکشن کے بغیر یہ ساری پرابلمز جو ہیں، جو مسائل ہیں، وہ سالو نہیں ہوں گے، ان کا حل نہیں ڈھونڈا جا سکتا۔ یہ انسٹرکشنز تھیں، اور اسی لیے میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ اس کیس پہ ہم جلد سماعت کریں، اور بڑا اچھا ہوا کہ سپریم کورٹ نے ایک دن میں ہی اس کو نپٹا دیا۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بحثیں مہینوں چلتی رہتی ہیں، لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ لٹکا رہتا ہے۔ تو ایک بہت اچھا پریسیڈنٹ ہے ویسے عدالت نے، بلکہ کیا ریسنٹ اپڈیٹ ہے آپ کے پاس عمران خان صاحب کی ہیلتھ کے بارے میں؟ ان کی کیا ہیلتھ کنڈیشنز ہیں اس وقت؟ جی، جو لاسٹ میری ملاقات ہوئی تھی اس وقت بھی ایک میرے ساتھ ہی گئے تھے ڈاکٹر جو ان کے ہیں، وہ انہوں نے رپورٹ، انہوں نے پورا چیک اپ کیا تھا، اور ان کو بالکل سارا کچھ صحت مند لگا تھا، بڑا درست تھا ساری ریزلٹس۔ اور اب بھی جو مجھے اطلاع آئی ہے وہ یہی ہے کہ ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور وہ بالکل کلیئر ہیں اپنے ارادوں سے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کس طرح کرنا ہے، اور وہ پولیٹیکل لیڈرشپس کو انہوں نے انسٹرکشنز بھی دی ہیں، میرے ذریعے بھی، باقی وکلاء کے ذریعے بھی، کہ کس طرح اسٹریٹجی کرنی ہے اس الیکشن کے لیے۔ میرا خیال ہے جب ہم الیکشن موڈ میں آ جائیں گے کامران صاحب، اس کے بعد یہ سارے مسائل جو ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی یا ایشوز ہیں، وہ سارے سالو ہو جائیں گے، وہ حل ہو جائیں گے، کیونکہ جب ایک بار الیکشن موڈ میں آ جائیں تو پھر ہر چیز ہر ایک کی نظر میں ہوتی ہے، اور کسی کو وہ روکا نہیں جا سکتا الیکشننگ سے۔ یہ ایک بنیادی حق ہے، تھینک یو، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ابھی کے جو مسائل ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پی ٹی آئی کی رائے دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہر سیٹ پہ الیکشن لڑا جائے گا، اور یہی عمران خان کی ہدایت ہے۔ اب ایک اور لیگو پولیٹیکل رائے حاصل کریں گے، ایک اور سابق وزیر قانون ہمارے ساتھ ہوں گے، جناب فاروق ریش نائک، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وقفے سے قبل پاکستان تحریک انصاف کے وکیل، پارلیمانی لیڈر اور سابق وزیر قانون جناب سینیٹر علی ظفر ہمارے ساتھ تھے۔ آج کی اس انتہائی اہم ڈرامائی ڈیولپمنٹ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی، جس کے نتیجے میں بالآخر 8 فروری کو الیکشن کی حتمی اور 2 ٹوک تاریخ قوم کے سامنے آ گئی ہے۔ اس آج کے اس اہم دن پر مزید بات کرنے کے لیے پاکستان کے ایک اور ممتاز سینئر ترین قانون دان، سابق چیئرمین سینٹ، سابق وزیر قانون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اس اہم مقدمے میں وکیل جناب فاروق ریش نائک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ نائک صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بالآخر الیکشنز کی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے، 8 فروری، اور بالکل 2 ٹوک رائے کا اظہار ہو گیا ہے، اور یہ بات بھی ہم نے دیکھی ہے کہ اس سلسلے میں آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا بڑا ایک کرٹیکل رول رہا ہے۔ آپ تو تھرو آؤٹ کورٹ کے اندر موجود تھے، انہوں نے انشور کیا ہے کہ آج ایک بالکل 2 ٹوک تاریخ بھی آ جائے، اور پھر الیکشنز کے اوور آل کانڈکٹ پہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کی نظر رہے گی۔
السلام علیکم کامران صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ کی ایک گریٹ اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے ایک الیکشن ڈیٹ جو ہے فکس کروا لی ہے, کیونکہ جب یہ اگست کے اندر نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہوئی تو اس کے اندر آئین کے نیچے 90 دن کے اندر اندر یہ الیکشن ہونے چاہیے تھے, یہ مینڈیٹ تھی آئین کی. مگر آئین یہ کہتا ہے کہ جو الیکشن کی ڈیٹ ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اپوائنٹ کریں گے, اور قانون یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس ڈیٹ کو اناؤنس کرے گی. تو سب سے پہلے جو وائلیشن کی, آئین کی جو وائلیشن ہوئی وہ صدر پاکستان صاحب نے کی. انہوں نے کوئی بھی ڈیٹ کیا کہتے ہیں اپوائنٹ کرنے کی فکس ڈیٹ اپوائنٹ کی نہیں. انہوں نے خط لکھ دیا الیکشن کمیشن کو کہ آ کر مجھ سے کیا کہتے ہیں بات کرو, میرے ساتھ کیا کہتے ہیں ڈیٹ کو طے کرو. حالانکہ آئین کے اندر یا قانون کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں اس کا جواب دیا انہوں نے, الیکشن کمیشن نے, وہ بھی بالکل غلط جواب دیا کہ ہم آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں, ایک ہے کانسٹیٹیوشن آفس, پریزیڈنٹ از دی ہیڈ آف دا اسٹیٹ, ملک کے سب سے بڑے کیا کہتے ہیں آفس کو وہ ہولڈ کرتے ہیں. دوسرے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے آئین کو کہ وائلیٹ جو کیا گیا وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کیا, انہوں نے ڈیٹ اپوائنٹ نہیں کی. اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ خط نہیں لکھنا چاہیے تھا. تو میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو, صدر پاکستان کو خود ہی ڈیٹ اپوائنٹ کر دینی چاہیے تھی, تاکہ اس کی ڈیٹ کی جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے نیچے الیکشن پروگرام دینا پھر الیکشن کمیشن کا کام تھا, جس کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے پروگرام کے اندر پولنگ کا ڈیٹ بھی فکس کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان باتوں کی وجہ سے, یا آپ جو بھی اس کو کہہ لیں, نااہلی کہہ لیں, نا سمجھ کہہ لیں, یا کچھ مفاد تھی, کیا وجہ تھی خدا بہتر جانتا ہے, مگر اس سے میں سمجھتا ہوں جمہوریت کو نقصان ہوا, ملک کے اندر اکنامک انسٹیبلٹی آ گئی اور ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی. نائک صاحب, اس میں جو ایک بہت اہم کردار ہے جو آج بڑا ایکسپوز ہوا ہے خاص طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا, دیکھیں متعدد چیزیں ہیں. ایک تو وہ ڈیٹ نہیں دے رہے تھے جس کی وجہ سے بڑی انسرٹینٹی تھی, اور اس کی مختلف قانونی وجوہات بیان کر رہے تھے کہ یہ ہونا ہے, یہ ہونا ہے, یہ ہونا ہے, اس وجہ سے ہم ڈیٹ نہیں دے سکتے. اور آج آل آف اے سڈن انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کے ڈیٹ دے دی. پھر اس کے علاوہ ایک اور بڑی گروس انہوں نے بریچ کیا ہے قوم کے کانفیڈنس کو, کیونکہ انہوں نے ابھی ایک پریس ریلیز کے ذریعے کہہ دیا تھا کہ جنوری کے اینڈ ویک کے اندر, لاسٹ ویک کے اندر ہم الیکشنز کرا دیں گے. لیکن آج سپریم کورٹ میں اچانک انہوں نے 11 فروری کی ڈیٹ دے دی, اور کوئی اس بات کا عذر پیش نہیں کیا کہ جو انہوں نے ویک دیا تھا الیکشن کا اس میں الیکشن نہیں ہو رہے. اور آج جو ہے ایک بڑی بریچ ہوئی ہے قوم کے ساتھ کہ انہوں نے اچانک 11 فروری کی ڈیٹ دے دی. اس طرح سے الیکشن کمیشن پر جو اعتماد ہے وہ نہ صرف ان معاملات میں کم ہوا, پھر انہوں نے پریزیڈنٹ کو بالکل انگیج نہیں کیا اور سارا حق خود استعمال کیا. پھر پریزیڈنٹ کو کہ جو لیٹرز تھے یا اس حوالے سے جو بھی انگیجمنٹ ہونی تھی وہ انہوں نے بالکل نہیں کی. اس طرح سے جو اب الیکشن کے بالکل قریب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا امیج ہے, جو اس کی کریڈیبلٹی ہے, وہ بہت امپیکٹ ہوئی ہے آج. نائک صاحب, آپ بالکل بجا فرماتے ہیں کامران صاحب. بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو کام تھا آئین کے نیچے اور قانون کے نیچے, ان کا یہ کام تھا کہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا ڈیلیمیٹیشن کریں اور الیکٹورل رول کو کمپلیٹ کریں. جیسے ہی ڈسولوشن ہوئی تھی نیشنل اسمبلی کی, ان کا فرض تھا, ان کا آئینی اور قانونی فرض تھا کہ فوراً ڈیلیمیٹیشن کرتے اور فوراً جو ان کا الیکٹورل رول ہے قانون کے مطابق کمپلیٹ کرتے. نہ انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کی فائنل رپورٹ بنائی, نہ انہوں نے الیکٹورل رول کو کمپلیٹ کیا, جس کی وجہ سے الیکشن میں تاخیر ہوتی چلی گئی. اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ الیکشن نے جو بھی اسٹیپس لیے ہیں اس کی وجہ سے قوم کو اور جمہوریت کو نقصان ہوا ہے, اور جو اعتماد ہے الیکشن کمیشن کے اوپر اس کی کریڈیبلٹی پر ایک دھبا لگ گیا ہے. پریزیڈنٹ صاحب نے تو کیا ہی کیا, سونے پر سہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے بھی وہی حرکت کی کہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک کیا کہتے ہیں ایک ابہام پیدا کر دیا کہ کس دن الیکشن ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے اس ملک کے اندر بہت نقصان ہوا ہے, اور یہ دونوں جو کانسٹیٹیوشن آفس اور کانسٹیٹیوشن باڈی از سولی ریسپانسبل فار دا ڈیلے ان الیکشن
اور جو مینڈیٹ ہے 90 دن کا وہ پورا نہیں ہوا. تو اب نائک صاحب اب وی آر ہیڈنگ ٹورڈز الیکشنز. اب ہم 8 فروری کو الیکشن کی جانب بڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے آپ ماشاءاللہ بہت ہی سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اور ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ جب بھی الیکشن ہوئے ہیں انہوں نے ایک بڑی کیوٹک سچویشن کو جنم دیا ہے. ریزلٹس مانے نہیں جاتے ہیں, پورے کانڈکٹ کو کویشچن کیا جاتا ہے, قوم کا اعتماد نہیں ہوتا ان الیکشن ریزلٹس پہ. ہم ایک بار پھر الیکشنز کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ کیسے انشور کیا جائے کہ بالآخر پاکستان میں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہو جائیں اور پراپرلی جو ہے لوگوں کو ایکسرسائز ووٹ, اپنا رائٹ آف ووٹ ایکسرسائز کرنے کا اختیار ہو, کینڈیڈیٹ کو فیلڈ کرنے کا اختیار ہو, تمام پارٹیز کھل کے کرے. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے؟ دیکھیے جی, آپ لوگوں نے جو آئین کے اندر تبدیلی کی, جو 1985 میں جنرل ضیاء الحق کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو کانسیپٹ لے کر آیا, تو پھر 8ویں ترمیم کے ساتھ یہ آئین کے اندر آئی, یہ پھر 18ویں ترمیم نے اس کو تھوڑا آگے لے کر گئے. یہ کیئر ٹیکر کا گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہی فیل ہو گیا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کانسیپٹ یہ تھا کہ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے, یہ نیوٹرل ہوں گے. جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں پاکستان کے اندر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے نیچے تمام کو ڈسپیوٹ کیا گیا ہے, چیلنج کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیا بالکل وجود ختم کر دینا چاہیے, آئین سے یہ شک نکال دینی چاہیے. جہاں تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تعلق ہے, انہوں نے بھی اپنا کیا کہتے ہیں کردار ایسے دکھایا ہے جس سے جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ان پر ایک انگلی اٹھنی شروع ہو گئی ہے. ہم کو آئین کے اندر تبدیلی کرنی پڑے گی, قانون کے اندر تبدیلی کرنی پڑے گی. ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وہ ممبرز ہوں, وہ چیئرمین بنے جس کے اوپر عوام کو بھروسہ ہو. جب تک کہ الیکشن کمیشن کا چیئرمین اور اس کے جو ممبرز ہیں ان پر عوام کو بھروسہ نہیں ہوگا, پولیٹیکل پارٹیز کو بھروسہ نہیں ہوگا, جب تک شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے. کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ اٹ از دا ڈیوٹی اینڈ ریسپانسبلٹی آف دا الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹو کنڈکٹ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن. ان سب چیزوں کو میں سمجھتا ہوں یہ اب الیکشنز ہو جائیں, نیشنل اسمبلی آ جائے, یہ پوسٹ فیکٹو سینیریو کو بیٹھ کر اس کو ابھی پارلیمنٹ کو اس کو جو ڈیٹ آگے گئی ہے 90 دن سے, اس کو بھی انہوں نے ٹھیک کرنا ہے, اس کو بھی پروٹیکشن دینی ہے. کیونکہ آرٹیکل 254 آف دا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے اگر وقت پر ایک کام نہیں ہوا تو اس کو ویلیڈیٹ کرنا پڑے گا. ویلیڈیٹ کرنا خالی آئین کا کام ہے, ویلیڈیٹ کرنے پارلیمنٹ کو آئین کے اندر کوئی شک ڈالنی پڑے گی اس الیکشن کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے. کیونکہ 90 دن کے الیکشن کا جو مینڈیٹ ہے وہ وائلیٹ ہو چکا ہوا ہے. اور فیوچر کے اندر میری استدعا ہوگی اپنے تمام ساتھیوں سے, جو میرے پولیٹیکل ساتھیز ہیں جو پارلیمان میں آئیں گے, الیکشن کمیشن کی جو تشکیل ہے, نائک صاحب یہ کتنا ضروری ہوگا کہ ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس کو مکمل آزادی ہو الیکشن میں حصہ لینے کی, اس کے تمام رہنماؤں کو, اور پھر وہ ان کے پاس بھی وہی لیول پلینگ فیلڈ حاصل ہو جو تمام سیاسی جماعتوں کو ہے. یہ انشور کرنا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن کے اوپر انگلی نہ اٹھے, یہ کوئی نہ کہے یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, کوئی یہ نہ کہے کہ کہتے ہیں یہ جو الیکشن کے اندر فرشتے آئے ہیں, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ان کو اس الیکشن کے اندر فیئر چانس دینا چاہیے. کسی ایک کو برتری نہیں ہونی چاہیے. اس برتری کی وجہ سے پھر یہ الیکشن جو ہے آگے جا کر آپ دیکھیے گا الیکشن پٹیشنز آ جائیں گی, یہ الیکشن ڈسپیوٹیبل ہو جائیں گے, اور یہ قوم کے لیے اور جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے. تو الیکشنز کے لیے کہ وہ فری فیئر ہو اور وائڈلی ریکگنائزڈ ہو, فری فیئر, اس کے لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بالکل, اور آپ کی پارٹی جو ہے وہ کسی صورت میں بھی ایسے الیکشنز کو نہیں الاؤ کرے گی, یا یہ کہ بہرحال اس پہ وارن کرے گی کہ جس میں کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے اور کوئی نئی لاڈلی پارٹی یا کوئی نیا لاڈلا لیڈر جو ہے وہ فلوٹ کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, اگر آئین اور قانون, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو حق ہونا چاہیے, ان کو اجازت ہونی چاہیے کوئی الیکشن میں حصہ لیں بغیر کسی دباؤ کے, بغیر کسی کو لاڈلا بنائے ہوئے. ہاں اگر کوئی بھی شخص ہے, انڈیویجول جو ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہے, وہ قانون کی وجہ سے یا آئین کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہوتا ہے, تو وہ اس چیز کو مد نظر رکھنی چاہیے. کیونکہ آئین سپریم ہے. اگر عدالت کا کوئی فیصلہ ہے کہ یہ شخص ڈسکوالیفائڈ ہے, اس کو سامنے رکھ کے
اس کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. اگر وہ ڈسکوالیفائڈ ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ الیکشن شفاف ہونے کے لیے اس کو اجازت ہونی چاہیے. قانون اور آئین سب سے آگے ہے. انسان، پاکستان کا سٹیزن پیچھے ہے، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز پیچھے ہیں. سب سے اول پہلے قرآن شریف، اس کے بعد آئین آف پاکستان ہے. تھینک یو سو مچ. جناب فاروق ایچ نائک ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ایک قومی مطالبہ ہے. قوم کی آواز اگر سنیں، قوم کی بات سنیں تو قوم تو کہتی ہے کہ ایک قومی مفاہمت ہو جائے تمام سیاسی جماعتوں کو. اور کیا ہی بات ہے کہ اگر اس میں مقتدر ادارے بھی شامل ہو جائے اور پہلے ایک بار ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہمیں پاکستان کو کہاں لے کے جانا ہے، اور پاکستان کے معیشت کے، قومی سلامتی کے، خارجہ امور کے کلیدی مسائل پہ ہم اکٹھے ہو جائیں. اس کے بعد الیکشن ہو جائے اور پھر ہم پاکستان ترقی کے راستے پر آگے بڑھ سکتا ہے. مگر الیکشن صاف شفاف، لیول پلینگ فیلڈ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے، کوئی دھاندلی نہ ہو، دھاندلی سے پاک الیکشن ہو جائیں تو پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. چھوٹے سے وقفے کے بعد ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ ہوں گی. الیکشن کمیشن پاکستان نے ملک بھر میں عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہوں گے. گویا پورے 100 دن بعد ہم پاکستانی آئندہ 5 سال کے لیے نئی حکومت کا انتخاب کر رہے ہوں گے. لیکن کیا الیکشن کے آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انعقاد پر تمام سیاسی جماعتیں اعتماد کا اظہار کریں گی؟ کیا ماضی کے برعکس مستقبل کا وزیر اعظم اپنی 5 سالہ آئینی مدت کر پائے گا؟ کیا فریش جمہوری مینڈیٹ کے بعد ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام آ جائے گا؟ ان تمام سوالوں کے حتمی جواب شاید کسی کے پاس بھی نہیں. اسی لیے الیکشن سے پہلے 100 دنوں میں ایک عظیم قومی مکالمے کی ضرورت سامنے آ رہی ہے. ملک کے تمام اسٹیک ہولڈرز کے درمیان بے رحمانہ چپخلش نے آل پارٹیز میثاق جمہوریت کو ایک قومی مطالبہ بنا دیا ہے. ایک ایسا گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ جس میں تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ مقتدر اداروں کی شمولیت بھی درکار ہے، تاکہ مقننہ، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ قومی فیصلوں میں ہم آہنگ نظر آئیں. اور اس کی ابتدا الیکشن میں تمام فریقین کے لیے لیول پلینگ فیلڈ سے ہو سکتی ہے. مجھے انٹرویوز میں ملک کے تمام مایہ ناز سیاسی تجزیہ کاروں نے قومی مفاہمت کو ہی ملک کو سیاسی اور معاشی چیلنجز کا علاج بتایا ہے. سیاسی مبصرین تمام کے تمام اس بات پہ متفق ہیں کہ اس انتخابات کا معتبر اور شفاف نہ ہونا پاکستان کو ایک شدید بحران میں دھکیل دے گا. یقیناً قومی منظرنامے میں ہر طرف سے براہ راست یا بالواسطہ طور پر مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. پچھلے ہفتے پی ٹی آئی کے وفد نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی سربراہی میں جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان کے گھر جا کر ان سے ملاقات کی. گویا کہ وہ ان کی خوش دامن کے انتقال پر تعزیت کی گئے تھے، لیکن اس ملاقات سے دونوں حریفوں کے درمیان برف پگھلنے کا تاثر سامنے آیا. اس ملاقات سے چند روز پہلے مولانا فضل الرحمان نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ سیاستدان اور سیاسی جماعتیں بالغ نظری کا مظاہرہ کریں. ان کا کہنا تھا کہ دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کرنے کا فائدہ کسی ایک جماعت کو نہیں، تمام سیاسی جماعتوں ہوگا. اتفاق کی بات ہے کہ آج سپریم کورٹ پہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی بھی الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے ایک پیج پر نظر آئے. یقیناً قومی مفاد کے لیے ذاتی انا کو پس پش ڈالنا اس وقت وطن عزیز کی اہم ترین ضرورت ہے. ملک میں سیاسی کشیدگی اور معاشی ابتری نے مفاہمت، مذاکرات اور ڈائیلاگ کی اہمیت کو پہلے سے کہیں زیادہ اہم بنا دیا ہے. ہر سیاسی جماعت کی جانب سے بین الطرفین اعتماد، بحالی اور مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن عملاً نتیجہ خیز پیش رفت سامنے نہیں آتی. بلا شبہ سیاستدانوں اور مقتدر اداروں کو قومی مفاد کے لیے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچنے کا تاثر اب زائل کرنا ہوگا. پوری قوم کی مخلصانہ توقعات یہ ہیں کہ اگر فریقین اعتماد بحالی کے لیے قدم آگے بڑھائیں تو ملک سے سیاسی عدم استحکام اور معاشی بحرانوں کو ہم ہمیشہ کے لیے رخصت کر سکتے ہیں. اس موضوع پر انتہائی اہم قومی موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر ملیحہ لودھی کو. قومی امور کی تجزیہ کار بھی ہیں اور پاکستان کی سابق ایمبیسڈر رہی ہیں، سینئر سفارتکار رہی ہیں امریکہ، اقوام متحدہ اور لندن میں، اور مسلم اخبار کی سابق ایڈیٹر بھی تھی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ انسرٹینٹی تو زائل ہو رہی ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. فیبروری کے فرسٹ ویک پہ، سیکنڈ ویک میں الیکشن اب ہو جائیں گے، لیکن الیکشن کا ہونا ہی کافی نہیں. ہمارا تجربہ بتا رہا ہے کہ الیکشن، اتفاق کی بات ہے انفارچونیٹلی جتنے پرانے الیکشن ہوئے ہیں حالیہ ہمارے یادداشت میں، ان سب نے ایک اور بحران کو جنم دیا ہے. ان الیکشن سے ایک تو جو گورنمنٹ آئی ہے اس کو وائڈلی ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے، دوسری جماعتیں نہیں کرتی ہیں، اور اس کے بعد
ایسا لگتا ہے جو پاکستان کے ایگزسٹنگ جو کرائسیز ہیں وہ مزید ایگریویٹ ہو جاتے ہیں. تو ہم ایک بار پھر الیکشن کی جانب جا رہے ہیں. ایک جانب اطمینان کی بھی کیفیت ہے اور ایک جانب ایک نروسنس بھی ہے. کامران، یہ خوشائند بات ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ ہمارے سامنے آ گئی ہے اور ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں. اس کی بہت ضرورت ہے، اس لیے کہ جو سیاسی بے یقینی ہے اس کو ختم کرنا لازمی ہے. لیکن جیسے آپ نے بھی کہا، یہ ضرورت بھی ہے کہ یہ الیکشنز کریڈیبل ہوں، انکلوسیو ہوں، فیئر ہوں اور فری ہوں. میرا خیال ہے اگر ان جنرل الیکشنز کی کریڈیبلٹی کسی طرح سے انڈرمائن ہوتی ہے تو اس سے پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئے گی ملک میں، جس کی ہمیں اس وقت جس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے، ہمیں اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اور چیلنجز آپ کو معلوم ہی ہے بے تحاشا ہے، ایک نہیں ہے، بلکہ ہم اس وقت پاکستان از کنفرنٹنگ جس کو میں کہتی ہوں پالی کرائسس، یعنی کہ ملٹیپل کرائسس جو انٹرسیکٹ کر رہے ہیں اور انٹرسیکٹ کرتے ہوئے ایک بہت ہی بڑے چیلنج کو جنم دے رہے ہیں، جس قسم کے چیلنج کو ہم نے پہلے نہیں اس کا سامنا کیا. تو اب ایزیئر سیڈ دین ڈن. سب یہ کہتے ہیں کہ پہلے جو کریٹیکل ہمارے ایشوز ہیں اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ملیں اور ایک کم از کم جو منیمم فارمولا ہے اس پہ کوئی کنسنسس ہونا چاہیے، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شریک ہو اور پھر ہم یہ ایوالو کر کے پھر ہم آگے بڑھیں. آپ بھی کیا یہ سمجھتی ہیں؟ اور یقیناً آپ شاید یہی کہیں گے کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے، مگر ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اول تو یہ کہ الیکشن کے جو نتائج ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا ضروری ہوگا، اس لیے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے پچھلے کتنے الیکشنز جو ہیں وہ سب ڈسپیوٹڈ رہے ہیں. کسی نہ کسی پارٹی نے چیلنج کیا ہے اور کہا ہے کہ جی یہ فیئر نہیں تھے. تو یہ والی جو صورتحال ہے اس کو ہمیں کسی طرح سے اوائڈ کرنا ہے. ایک تو پری الیکشن ایگریمنٹ ہونی چاہیے پارٹیز کے درمیان، میجر پارٹیز کے درمیان، کہ وہ لوگ الیکشنز کس طرح سے چاہتے ہیں کہ کس طرح سے کنڈکٹ ہوں اکارڈنگ ٹو دا لا، ظاہر ہے، اینڈ الیکشن کمیشن رولز. اور پھر یہ کہ وہ نتائج کو ایکسیپٹ کریں گے. یہ تو پری الیکشن ہو گیا. پوسٹ الیکشن جیسے آپ نے بھی کہا کامران، ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک قومی کنسنسس جو ہے اس کو ایوالو کیا جائے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسے کنسنسس کے لیے کم از کم 5 پوائنٹس ہیں. ایک تو اکنامک ریوائول جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، اور اس میں کیا ہمیں سٹیپس لینے چاہیے اسپیسیفکلی. اس لیے کہ یہ صرف کہہ دینا ریٹرک کے تحت کہ جی ہمیں اکانومی کو ریوائیو کرنا ہے، وی مسٹ ہیو اگریمنٹ، اکنامک کمپیکٹ کی ضرورت ہے، وہ کافی نہیں ہے. اگریمنٹ آن ایکچوئل سٹیپس جس کے لیے ہمیں وائڈ رینجنگ سویپنگ ریفارم کی ضرورت ہے. سیکنڈ، میں سمجھتی ہوں جو چیز جس کی ضرورت ہے وہ ہے جس کو میں کہتی ہوں کنسینشل ڈیموکریسی، یعنی کہ ایسی جمہوریت جس میں گیو اینڈ ٹیک ہو اور جس میں ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے، اور یہ بھی ہو کہ یہ ڈیموکریسی ہے جس کو ایک پبلک ویلفیئر کے لیے استعمال کی جائے. یہ نہیں کہ صرف اپنے لیے پرکس اینڈ پریولیجز کے لیے، صرف پار گیم کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے. اچھا، اس میں سمجھتی ہوں کنسینشل ڈیموکریسی میں سول ملٹری بیلنس کا بھی بہت رول ہے. اس لیے کہ جو ہائیبرڈ ڈیموکریسی جس کو کہا جا رہا ہے اس کو بھی ہمیں ریوزٹ کرنا چاہیے. اس لیے کہ ایک ڈایاکی جو ہوتی ہے، یعنی کہ 2 سینٹرز آف پاور، وہ میری نظر میں اور ہماری تاریخ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے انسٹیبل ہوتی ہے، انہیرنٹلی انسٹیبل ہوتی ہے. تو اس پہ بھی ہمیں اگریمنٹ چاہیے. تیسرا پوائنٹ میں کہوں گی کاؤنٹر ملیٹنسی، یعنی کہ جو ہمیں اپنی سلامتی کے لیے ایکشنز لینے، اس پہ بھی اگریمنٹ ہونے چاہیے. چوتھا پوائنٹ میرا ہوگا تعلیم کے حوالے سے. میں نہیں سمجھتی کہ تعلیم کو کوئی خاص اہمیت دی گئی ہے، پرائیورٹی دی گئی ہے پچھلے پتہ نہیں کتنے گورنمنٹس نے. اس وقت آپ کو معلوم ہے پاکستان ہیز دا 2nd لارجسٹ نمبر، یعنی کہ دنیا کا 2nd ہائیسٹ نمبر آف چلڈرن جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں. یعنی کہ 22 ملین ہمارے جو بچے ہیں وہ اسکول نہیں جاتے اور وہ اسکول ایج کے بچے ہیں. تو اس طرح سے تو ہم کس طرح سے ہم اپنی ینگر جنریشن کو تو تیار نہیں کر رہے ہیں پھر مستقبل کے لیے. اور پھر کس قسم کی نوکریاں ملیں گی اگر ہم تعلیم کو توجہ نہیں دیں گے. 5واں پوائنٹ میرا ہوگا پاپولیشن پلاننگ کے حوالے سے. آپ کو معلوم ہے اس وقت ہماری جو پاپولیشن گروتھ ہے اٹس دا ہائیسٹ ہمارے خطے میں افغانستان کے علاوہ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 2040 میں ہماری پاپولیشن کوئی 300 ملین کے قریب پہنچ چکی ہوگی. اب اس کے بہت فار ریچنگ کانسیکوینسز ہیں.
اور اگین یہ ایشو کسی گورنمنٹ پلاننگ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی پرائیورٹی اس کو دی جاتی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ابھی بھی ہمارا ایک یوتھ بلج ہے, اور یوتھ بلج ایسے وقت پہ جبکہ تعلیم ہم اتنے سارے بچوں کو نہیں دے پا رہے. اس کے علاوہ جو ینگ لوگ ہیں, اگر ہماری یہ ڈیموگرافک گروتھ اسی طرح سے چلتی رہی ایک یوتھ بلج کے تحت, تو جس قسم کی ہمیں نوکریوں کی ضرورت ہوگی ٹو کریٹ جابس فار دی ینگ پیپل, وہ کہتے یہ ہیں کہ کم از کم 1.5 ملین نوکریاں ہمیں ہر سال ڈھونڈنی پڑیں گی, کریٹ کرنی پڑیں گی, پروڈیوس کرنی پڑیں گی. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں, اکنامک ریوائو ہو سکتا بائی آل مینس. اچھا یہ بتائیے گا, کیونکہ اب ہم الیکشن کے قریب جا رہے ہیں, بڑا کریٹیکل ہے, اور ایک ہم بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن فیس کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کی سب سے پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے, یا جو سب سے پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہیں, وہ بڑے سیریس ان پہ کیسز ہیں, ایلیگیشنز ہیں, مقدمے ہیں, اور وہ پارٹی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس وقت ایک طرح سے بہت ہی تتر بتر ہوئی ہے, بہت ہی اس وقت اسکیٹرڈ ہے, اور بہت ہی ڈیفیکلٹ ایک یہ سینیریو ہمارے سامنے ہے. اور ایسا نہیں لگتا کہ یہ فریلی اور بھرپور طریقے سے اپنی پوری قوت کے ساتھ الیکشن میں حصہ لے پائے گی. یہ تو اب فیکٹ آف لائف ہے, اور ایسے ہی ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے. اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, یا اس کو کیسے ہم مینیج کریں؟ دیکھیں اس کا تو بہت سادہ سا جواب ہے, اور وہ یہ ہے کہ اجازت سب پارٹیز کو ہونی چاہیے, جس کو کچھ پارٹیز نے لیول پلینگ فیلڈ کہا ہے. یہ واقعی سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے, ایکول اپرچونٹی ہونی چاہیے ٹو کنٹیسٹ فیئرلی اینڈ فریلی, اور کوئی ہراسمنٹ نہیں ہونے چاہیے, کسی قسم کی بندش نہیں ہونی چاہیے. تو جب تک ہم یہ اشور نہیں کریں گے تو پھر الیکشنز کی وہ کریڈیبلٹی نہیں ہوگی. وہ الیکشن